نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع نماز کے 100 اہم بنیادی ضروری مسائل کے متعلق ہے جن کا سیکھنا ہر مرد و عورت کے لیے یکساں مفید ہے۔ خود بھی سنیں اور آگے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 13 نماز کے فرائض ہیں۔ نمبر 1 نماز کے 13 فرائض۔ نمبر 2 نماز کے 14 واجبات ہیں۔ نمبر 3 نماز کی 21 سنتیں ہیں۔ نمبر 4 نماز کے 5 مستحبات ہیں۔ نمبر 5 نماز کے 18 مفسدات ہیں۔ نمبر 6 نماز کے 29 مکروہات ہیں۔ تو چلتے ہیں ان کی تفصیل کی طرف۔ 13 فرائض ہیں جن کا جاننا ایک نمازی کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 2 ستر سطر کا چھپانا، مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک، عورت کے لیے سوائے ہاتھ اور چہرے اور پاؤں کے پورا جسم اس کا سطر ہے۔ نمبر 3 منہ قبلہ کی طرف ہونا۔ نمبر 4 نماز کے وقت کا ہونا، نماز کا اگر وقت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 5 نیت کرنا، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نمبر 6 تکبیرات تحریمہ کہنا، اللہ اکبر۔ یہ شرائط نماز میں سے ہے اور یہ کل 6 ہیں اور 7 فرائض نماز ہیں جو کہ انہی کا حصہ ہیں۔ نمبر 1 تکبیرات تحریمہ کہنا۔ نمبر 2 قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بغیر کسی عذر کے۔ نمبر 3 رکوع کرنا۔ نمبر 4 قرات کرنا۔ نمبر 5 سجدے کرنا۔ نمبر 6 قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا۔ نمبر 7 خروج بالسنہ، سنت کے مطابق نماز سے باہر نکلنا۔ یہ 6 شرائط ہیں اور 7 فرائض، تو یہ کل 13 فرائض ہو گئے۔ پھر آگے نماز کی 21 سنتیں ہیں اور اس سے پہلے نماز کے جو واجبات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 2 فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا۔ نمبر 3 فرائض کی ترتیب برقرار رکھنا، یعنی پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، ترتیب کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 4 سورہ فاتحہ کو دوسری سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5 2 رکعت پر بیٹھنا، 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا واجب ہے۔ نمبر 6 دونوں قعدوں میں اتحیات پڑھنا۔ نمبر 7 وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر۔ نمبر 8 السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز کو ختم کرنا۔ نمبر 9 فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت یا آیت جو 3 آیتوں کے بقدر ہو، بڑی ایک آیت ہو، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 10 کسی بھی فرض اور واجب کو مکرر ادا نہ کرنا۔ ایک واجب ہے اس کو بار بار پڑھنا، رکوع بار بار کر رہے ہیں، بار بار سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ نمبر 11 عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیرات کا کہنا۔ نمبر 12 ظہر عصر کی نمازوں میں آہستہ قرات کرنا، بلند آواز سے قرات نہیں ہے بلکہ آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ نمبر 13 مغرب عشاء فجر میں امام کا آواز سے قرات کرنا، یعنی بلند آواز سے امام ہے اور اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو اس کے لیے آہستہ نماز پڑھنا ہی ہوگا، اگر امام ہے تو بلند آواز سے قرات کرے گا۔ نمبر 14 تعدیل ارکان، یعنی ہر فرض میں کم از کم ایک تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کے بقدر ٹھہرنا۔ رکوع کر لیا ہے تو رکوع کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر سکون اور تسلی کے ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنا، پھر سجدے میں جانا ہے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد تھوڑی مقدار یعنی جس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے اتنی مقدار ٹھہرنا واجب ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا۔ اگر کسی آدمی نے درمیان میں وقفہ نہیں کیا، ایک رکوع کیا تو ساتھ ہی سجدے میں چلے گئے، ایک سجدہ کیا اور سجدے سے پوری طرح اٹھے نہیں ہیں تو ساتھ دوسرا سجدہ کر لیا تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ یہ کل 14 واجبات ہیں۔ معزز ناظرین 21 نماز کی سنتیں ہیں
نمبر 1 تکبیرات تحریمہ کہتے ہوئے، یعنی شروع میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو کان تک اور عورتوں کا سینے تک ہاتھوں کا اٹھانا۔ نمبر 2 اپنی انگلیوں کو کھلا رکھنا، جس وقت اللہ اکبر کہتے ہیں کہنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو انگلیوں کو بند نہیں کرنا بلکہ اپنی ترتیب جس طرح ہے انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے۔ نمبر 3 گردن کو اس میں جھکانا نہیں، عاجزی اور انکساری کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں جب نیت کرتے ہیں، جب اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جھکنا نہیں ہے۔ عاجزی اور انکساری وہ دل کا نام ہے، دل سے عاجزی اور انکساری ہے، اللہ کریم کے آگے کھڑے ہیں۔ نمبر 4 امام کا تکبیرات کو اونچی آواز میں ادا کرنا۔ نمبر 5 تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے۔ نمبر 6 ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 7 تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 8 تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 9 فرض نماز کی آخری رکعت میں مغرب کی 1 رکعت ہے اور بقیہ نمازوں کی 2 رکعتیں، ان میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 10 مردوں کا ہاتھ باندھنا، دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھنا، دایاں ہاتھ ہے تو اس کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا اور پھر جو 3 انگلیاں ہیں ان کو بائیں کلائی کے اوپر بچھا لینا۔ نمبر 11 سنت کے مطابق قرات کرنا۔ نمبر 12 فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ آواز میں آمین کہنا سنت ہے۔ نمبر 13 رکوع میں جھک جانا، جس وقت رکوع میں جاتے ہیں تو اس میں سر، سرین اور پیٹھ سب جو ہے وہ برابر ہو، یہ نہیں کہ سر جو ہے وہ اوپر کو ہے یا بالکل بہت زیادہ جھکے ہوئے ہیں، ایسا نہیں، بالکل برابر ہو۔ نمبر 14 رکوع میں مردوں کا ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھنا، یعنی ہاتھ کوہنیاں ان کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ نہیں لگانا بلکہ جدا رکھنا ہے۔ نمبر 15 رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے۔ نمبر 16 امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کے لیے ربنا لک الحمد، اور اگر اکیلا ہے تو پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد بھی، اور ساتھ دعا اگر پڑھ سکے تو وہ بھی پڑھ لے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ نمبر 17 درود شریف پڑھنا۔ نمبر 18 درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھنا، جو بھی قرآنی دعا ہے، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا حب لنا من ازواجنا، جو بھی دعا مسنون یاد ہو تو پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 19 سجدے میں مردوں کا پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھنا، کوہنیوں کو پہلوؤں سے جدا رکھنا، اور اس طرح اپنے بازوں کو زمین سے اٹھا کے رکھنا، اپنے بازوں کو زمین پر بچھانا، یہ خلاف سنت ہے۔ نمبر 21 تکبیرات تحریمہ کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو چادر میں سے نکال کے اللہ اکبر کہنا، اور اگر سردی ہے یا کوئی عذر ہے تو پھر آدمی چادر کے اندر ہی اللہ اکبر کہہ سکتا ہے۔ جی ناظرین، 18 نماز کے مفسدات ہیں۔ نمبر 1 نماز کے اندر کلام کرنا، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ وہ 18 چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2 نماز میں سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، کسی بھی صورت میں ہو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 3 چھینک کا جواب دینا۔ نمبر 4 بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ نمبر 5 بیماری، دکھ، درد کی آواز نکالنا، جو آوازیں تکلیف میں نکالی جاتی ہیں نماز میں، ایسی آوازوں کا نکالنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمبر 6 نماز میں امام کو لقمہ دینا، نماز میں آدمی کھڑا ہے اور مقتدیوں میں سے کسی نے لقمہ دیا تو جائز ہے، اگر غیر نمازی نے جو ابھی نماز کے اندر آیا نہیں ہے، اس نے ابھی نیت باندھی نہیں ہے، وہ ویسے ہی نماز سے باہر ہے تو اس نے لقمہ دے دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اسی طرح نمبر 7 قرآن دیکھ کر پڑھنا، قرآن کو دیکھ کر نماز کے اندر پڑھنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمبر 8 قرآن پڑھنے میں غلطی کرنا، ایسی غلطی کرنا جس سے معنی تبدیل ہو جائے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 9 عمل کثیر کرنا، یعنی کپڑوں کو ٹھیک کرنا نماز میں، جسم پہ خارش کرنا، داڑھی کو ٹھیک کرنا اور بار بار ہاتھوں کو ہلانا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 10 منہ میں کچھ ڈال لیا اور اس کو نماز میں کھا پی رہے ہیں، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 11 نماز میں چلنا پھرنا، کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 12 قبلہ
سے بھول کر یا کسی نے کر دیا، کسی بھی صورت میں منہ کو پھیر لیا یا اپنا سینے کو قبلہ سے پھیر لیا تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 13 ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ نماز کی شرائط میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نماز کے لیے، اگر ناپاک جگہ پہ نماز پڑھی یا سجدہ کیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 14 سطر کھلنے کی صورت میں اگر آدمی کا سطر کھل گیا تو اتنی مقدار نماز میں کھڑا رہا جس میں 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 15 دعا میں ایسی چیز مانگنا جو عام طور پہ لوگوں سے مانگی جاتی ہے، اللہ میاں پیسے دے دے، اللہ میاں گرمی کر دے، اللہ میاں سردی کر دے، اللہ میاں یہ چیز دے دے، ایسی دعاؤں کا مانگنا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 16 مصیبت کی وجہ سے رونا، بچوں کو یاد کر کے، پریشانی کی وجہ سے، حالات سے تنگ آ کر کے رونا، یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اور اگر اللہ کے خوف اور جہنم کے خوف کی وجہ سے رونا آ جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نمبر 17 نماز میں ہنسنا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 18 امام سے آگے نکل جانا، امام ابھی قیام کے اندر ہے، امام کھڑا ہے تو مقتدی پیچھے رکوع میں چلا جائے، امام رکوع میں ہے تو مقتدی پیچھے سجدے میں چلا جائے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جی ناظرین، نماز کے 5 مستحبات ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہتھیلیوں کو آستینوں سے باہر نکالنا، کپڑوں سے اور اپنے بازو کو باہر، ہاتھوں کو بازو سے نکالنا، کپڑے سے نکال کر کے اللہ اکبر کہنا، یہ مستحب ہے۔ نمبر 2 منفرد کو 3 سے زیادہ رکوع اور سجدے میں تسبیحات پڑھنا، رکوع کے اندر ہے سجدے میں ہے تو 3 مرتبہ سے زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 3 نظر انسان جب کھڑا ہے تو قیام کی حالت میں نظر کو سجدے کی جگہ پہ رکھنا ہے، اور رکوع میں ہے تو اپنے پاؤں پہ نظر کو رکھنا ہے، سجدے میں ہے تو ناک پہ نظر کو رکھنا ہے، اور اتحیات پہ بیٹھے ہیں تو اپنی نظر کو گود میں رکھنا ہے، جب سلام پھیرتے ہیں تو اپنی نظر کو اپنے کندھوں پر رکھنا، یہ مستحب ہے۔ نمبر 4 کھانسی کو اپنی طاقت سے روکنا۔ نمبر 5 جمائی کے وقت منہ کو بند رکھنا، اور اگر جمائی بار بار آ رہی ہے تو اس سے اپنے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ کی پشت سے اس کو روکنا۔ یہ نماز کے 5 مستحبات ہیں۔ نماز کے 29 مکروہات ہیں جو نماز میں عمل کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 1 سستی کاہلی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 2 سر کے بالوں کو باندھنا اس انداز سے کہ اس سے کھیلنا یا ایسا عمل کرنا جو نماز کو ختم کر دے، یا کھیل کود کرنا، یہ اس سے کیا ہے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ نمبر 3 امامہ کے پیچ پر سجدہ کرنا، امامہ باندھا ہوا ہے اور اسی طرح اس کو اوپر نہیں کیا بلکہ اسی کا جو پیچ ہے، جو بل ہے، اس پہ سجدہ کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 4 ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ نمبر 5 آنکھوں کو نماز میں بند کرنا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 6 قبلہ سے منہ پھیرنا یا نظر جو ہے وہ ادھر ادھر کرنا، ادھر ادھر آنے والوں کو یا اوپر وغیرہ اوپر نیچے دیکھنا، یہ کیا ہے مکروہ ہے۔ نمبر 7 منہ میں کوئی ہلکی سی چیز رکھی ہے اور اسی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے جس سے قرات مشکل ہو رہی ہے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 8 جان بوجھ کر جمائی لینا یا جمائی آ رہی ہے تو اس کو روکنا نہیں تو یہ کیا ہے مکروہ ہے۔ نمبر 9 انگڑائی لینا، یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے۔ نمبر 10 اس طرح کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ اگر کھولنا ہو یا نماز سے بازوں کو نکالنا مشکل ہو تو یہ کیا ہے مکروہ ہے۔ نمبر 11 کمر یا کولوں پر اپنے ہاتھوں کو نماز میں ہاتھ رکھنا، کولوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے، کمر پہ ہاتھ رکھ لیے نماز کے اندر، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 12 پیشاب کے تقاضے کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ پیشاب آ رہا ہے اور پیشاب کا زور ہے تو کہتے چلو یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں یا یہ نماز پڑھ لیں یا فرض پڑھ لیں، تو اس طرح پیشاب کو روکنے کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 13 انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنا، پٹاخے نکالنا، یہ کیا ہے مکروہ ہے۔ نمبر 14 آیات یا صورتوں کو
اور اس طرح صورتوں کو تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنا مکروہ ہے نماز کے اندر۔ نمبر 15 سجدہ میں کوئی چیز ہے تو ایک بار یا اس کو 2 بار یا 3 بار اس کو بار بار ٹھیک کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سجدہ میں کوئی چیز پڑی ہے تو ایک بار اس کو ٹھیک کر دیں اشارے سے یا آگے سے کسی چیز کو ہٹا دیں، لیکن بار بار ہاتھوں کو ہلانا یہ جائز نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ نمبر 16 بلا عذر 4 زانوں بیٹھ جانا مکروہ ہے۔ نمبر 17 اس طرح بیٹھنا کہ رانیں کھڑی ہوں، یہ بھی کیا ہے، پھر رانوں کو پیٹ سے اور کہنیوں کو سینے سے ملانا اور ہاتھوں کو زمین پر بچھانا یہ سب کیا ہے، مکروہ ہیں۔ نمبر 18 کسی کے منہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور کسی طرف دیکھنا نماز میں یہ مکروہ ہے۔ نمبر 19 آگے والی صف کو چھوڑ کر پیچھے والی صف میں نماز پڑھنا جماعت کی صورت میں تو یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ نمبر 20 امام تنہا بغیر مقتدیوں کی اونچی جگہ پہ ایک ہاتھ کے بقدر جگہ اونچی ہے جس پہ اکیلا امام کھڑا ہے، پیچھے مقتدی الگ سارے پیچھے کھڑے ہیں تو اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ نمبر 21 امام کا محراب کے اندر چلے جانا، امام مکمل سارے کا سارا امام جو ہے وہ محراب کے اندر ہے اور اگر پاؤں محراب سے باہر ہیں یا آدھا پاؤں محراب سے باہر ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر امام مکمل محراب کے اندر چلا گیا محراب کے اندر نماز پڑھائی ہے تو اس سے نماز کیا ہو جائے گی، مکروہ ہو جائے گی۔ نمبر 22 خلاف سنت نماز پڑھنا۔ نمبر 23 کہنیوں کو زمین پر بچھا کر سجدہ کرنا، کونیوں کو ہاتھوں کو زمین پہ بچھا لیا اور اس پہ کیا سجدہ کر رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 24 صدل یعنی چادر کو لٹکا لینا، یہ عام طور پہ سردیوں میں ایسے ہوتا ہے کہ گلے کے اندر مفرل ڈالا ہوا ہے اور اس کو اس سر پہ دوسری طرف اس کو کیا نہیں ہے یا چادر ہے تو وہ اوپر لی ہے تو اس کے دونوں سر جو ہیں وہ نیچے لٹک رہے ہیں تو اسی طرح اس کو صدل کہتے ہیں۔ تو چادر کو یا مفرل کو رومال کو لٹکانے کی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 25 کپڑے کو مٹی سے بچاتے ہوئے ہاتھوں کو ہلانا، کپڑوں کو سمیٹنا بار بار یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ نمبر 26 کپڑے یا جسم سے کھیلنا، کپڑوں سے کھیل رہے ہیں جسم سے کھیل رہے ہیں یہ مکروہ ہے۔ نمبر 27 معمولی کپڑا پہن کر، ایسا کپڑا جو عام طور پہ ہم کسی بڑی عدالت میں کسی بڑے کے ہاں جانا ہو تو ہم عار محسوس کرتے ہیں اور بے عزتی محسوس کرتے ہیں، ایسا کپڑا پہن کر جانا، اچھا کپڑا پہن کے جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح معمولی سا کپڑا پہن کر کے جانا یہ بھی کیا ہے، یہ نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ نمبر 28 جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر، ایسا کپڑا پہن لیا جس پہ جاندار کی تصویر بنی ہے تو اس سے کیا نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 29 جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے دائیں بائیں یا سامنے تصویر بنی ہوئی ہے یا تصویر کسی بڑے کی لگائی ہے تو تصویر کسی کی بھی ہو، اس کمرے کے اندر ہو، دائیں بائیں لگی ہو یا سامنے لگی ہو تو نماز کو کیا کر دیتے ہیں، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ جی ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا سیکھنا، جن کا یاد کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔